نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ جب فلسطین اور اسرائیل کی بات آتی ہے تو ہمارے بہت سارے مسلمان لوگ بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو عربوں کا مسئلہ ہے، فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، اور ایسا کہنے والے بدترین لوگ ہیں اور وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ فلسطینیوں کا مسئلہ کیسے ہوا؟ فلسطین بھی مسلمانوں کا ہے، لیکن وہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں پہ کئی سو سال تک مسلمان جو ہے وہ قابض رہے ہیں۔ تقریباً صرف 90 سال تک عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ ان سے جو ہے وہ بیت المقدس کو چھین لیا، اور سن 1967 تک تقریباً یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس پھر رہا۔ اب یہودیوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو مقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اس کے قریب میں اور بھی بہت ساری اس طرح کی مساجد ہیں، ایک بڑا علاقہ ہے، کیا مسلمانوں کا یہ قبلہ اول نہیں ہے؟ یقیناً مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ ہوتا اور دوسری طرف سامنے بیت المقدس ہوتا، دونوں کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ ایک طرف ہے اور بیت المقدس دوسری طرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے باقاعدہ نماز پڑھی، اور صحابہ کرام نے بھی اس طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ سب لوگ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کی، اور ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اب دیکھیں، یہ بیت المقدس یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے، اور حضرت عمر خود وہاں پہ گئے بیت المقدس، اور ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ چابی دی اور بیت المقدس آپ کے حوالے کیا، اور وہاں حضرت عمر نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، وہی بعد میں مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو یہ ہمارا ایک مقدس مقام ہے، اور یہ سب مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ صرف وہاں فلسطینیوں یا عربوں کا قبلہ اول نہیں ہے، نہ ان کی کوئی مخصوص جگہ ہے، بلکہ اس میں سب مسلمانوں کا حق ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرض کریں، اللہ نہ کرے کہ کوئی مدینہ منورہ پہ حملہ کرے، مسجد نبوی پہ قبضہ کر لے، یا مکہ مکرمہ پہ حملہ کرے اور خانہ کعبہ، بیت اللہ اور مسجد حرام پہ قبضہ کر لے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ سعودی عرب کا مسئلہ ہے، یہ محمد بن سلمان کا مسئلہ ہے، یا تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ یقیناً تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ سب کے دل چھلنی ہوں گے اور سب اس میں تعاون کریں گے اور مدد کریں گے۔ تو اسی طرح مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس یہ بھی تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ سب سے افضل مسجد مسجد حرام ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پہ 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں 1000 کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک روایت کے مطابق 500 کا، اور دوسری صحیح روایت کے مطابق 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ہمارا قبلہ ہے، ہماری مسجد ہے، ہمارا اس پہ حق بنتا ہے، اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہاں یہودی قابض ہوتے ہیں اور وہ غصب کرتے ہیں تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔